अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबरू में आपका खैर मकदम है। डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस की खिदमत में रियासती हुकूमत ने 1 साल की तोसी कर दी है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, डॉक्टर मोहम्मद गौस की 1 साल मियाद में जो खिदमत सदर नशीन और स्टाफ के तालमेल में मुकम्मल किए गए, साबिक़ में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। कोविड की मारामारी के बावजूद हर दिन ऑफिस पर खिदमत अंजाम देते हुए अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया, जिनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री कोर्सेज़ की किताबों को उर्दू ज़ुबान में इशाद हो या मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से 1800 उर्दू मीडियम असातिज़ा की 5 रोज़ा तरबियती ऑनलाइन तरबियत। माहनामा रोशन सितारे भी एक कारनामे से कम नहीं है। उर्दू एकेडमी का वेबसाइट हो। ऐसे मज़ीद जानकारी के लिए आइए बात करते हैं डायरेक्टर सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब से। साहब, आपको मुबारकबाद कि आपको दोबारा नामजद किया गया इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उर्दू जनाब। एकेडमी के बारे में आपने 1 साल अच्छा बखूबी अंजाम दिए खिदमत। अब आपके क्या प्रोग्राम से और 1 साल में आपने जो कारकर्दगी की उसके बारे में। बेहद शुक्रिया जनाब शफीक अख्तर साहब, जनाब मिन्हाज साहब, मैं आपका ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, मुबारकबाद दी और ये सवाल किया कि गुज़िश्ता क्या हुआ था। गुज़िश्ता साल जैसे आपको मालूम है सन 2020 एक बहुत बड़े हादिसे से हम गुज़रे। मेरी मुराद कोविड-19 पैंडमिक जो था जी, और उसके जहाँ पूरी दुनिया थम गई थी लॉकडाउन के अंदर, वहाँ पैंडमिक होने के बावजूद भी हमने कई ऐसे काम अंजाम दिए कि मैं समझता हूँ कि उर्दू एकेडमी की तारीख़ में ये जली हुर्फ़ों में लिखे जाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात जो हमने यूँ समझिए कि ये तारीख़ी इक़दाम या इनकलाबी इक़दाम आप जो भी बोलें, वो ये कि हमने 9 किताबें डिग्री की निसाबी किताबों की शाये करवाई हैं। और आपको मालूम है कि 23 डिग्री कॉलेजों में उर्दू मीडियम की तलबा डिग्री कोर्सेज़ में पढ़ रहे हैं उर्दू मीडियम की हैसियत से, और उनके पास कोई निसाबी किताबें आज तक मौजूद नहीं थी। तेलंगाना बनने के बाद में ये चीज़ें बहुत ही शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि तलबा के हाथों में निसाबी किताबें मौजूद हों। तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने डॉक्टर अहमदुद्दीन अंसारी साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये फ़ैसला लिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि तमाम डिग्री कॉलेज के तलबा को उनकी निसाबी किताबें हिस्ट्री, इकनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की तमाम 6 सेमेस्टर की 9 किताबें मुहैया की जाएँ, तीनों सालों की, साल अव्वल, साल दुवम और साल सुबह। ये हमने इसको हासिल किया। और सबसे पहली बात तो ये थी कि जिस वक्त तेलंगाना उर्दू एकेडमी यानी बाइफरकेट हुई थी, तो तेलंगाना उर्दू एकेडमी का अपना कोई लोगो नहीं था। तो हमने आपसी मशावरत के ज़रिए टेक्निकल लोगों के साथ, एक्सपर्ट लोगों के साथ मशावरत की और तेलंगाना उर्दू एकेडमी का एक बेहतरीन लोगो हमने तश्कील दिया और हुकूमत के ज़रिए से इसकी मंजूरी हासिल हुई। और दूसरी बड़ी अहम बात ये थी कि उर्दू एकेडमी का खुद का अपना वेबसाइट नहीं था, उर्दू का वेबसाइट नहीं था जिसमें आवाम को जानने के लिए, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए अपना वेबसाइट नहीं था। हमने बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के ज़रिए से अपनी ज़ाती वेबसाइट बनाई और ख़ुद की वेबसाइट बनाने के साथ साथ हमने उसके अंदर तमाम तफसीलात को रख दिया। तमाम डाउनलोड्स का पार्ट, तमाम वीडियोज़ का पार्ट, तमाम ऑडियोज़ का पार्ट जो था वो हमने उसके अंदर रख दिया। आप उसको देख सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये वेबसाइट देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्पेशल ऑफिसर्स थे, कॉलेज एजुकेशन के स्पेशल ऑफिसर्स के साथ में हमने मीटिंग की। उनके साथ उर्दू सेक्शंस, कॉलेजेस और मदारिस का जो मसाइल हैं उनको हमने हासिल किया। एक खुसूसी मीटिंग करते हुए गुज़िश्ता साल 27 जनवरी 2020 को, जिसमें उर्दू मीडियम मदारिस के जो दरपेश मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू हुई और इन मसाइल के हल के लिए खुसूसी तौर पर लाएमल तश्कील दिया गया और उस लाएमल को हुकूमत को रवाना किया गया। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जो कारनामे हयात अवार्ड की जो स्कीम है इंशाल्लाह वो जल्दी ही शुरू की जाएगी, इसलिए कि हाई कोर्ट का जो स्टे था उसको मनसूखी के लिए हम दरख्वास्त दाखिल कर चुके हैं और उसके नए गाइडलाइंस भी इंशाल्लाह तरतीब दिए गए हैं। जल्द ही इंशाल्लाह इस स्कीम पर अमलावरी होगी आ चुके हैं और 2018 की मतबूआत का भी इनामात हम दे चुके हैं। जुज़वी
امداد مالی حمایت دی جا چکی ہے، 2 اقساط میں دی جا چکی ہے، اور بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی پورا تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی عنقریب اردو صحافیوں کے لیے اور ریسرچ اسکالرس کے لیے 5 روزہ ورکشاپ شروع کرے گی انشاءاللہ۔ یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اشتراک سے ہوگا۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال ہم نے ایک ڈرائیو کی وجہ سے یعنی ایک مہم کا جو آغاز کیا تھا کہ ریاست تلنگانہ کے اندر کتنے ہمارے اردو گھر اور شادی خانے ہیں، ان کی کیا حالت ہے، ان پر کتنا کام کیا جا سکتا ہے۔ ان کی حالت بہت جگہ تو یعنی حالت ایسی ہے کہ وہ یا تو ملبے کی شکل میں آپ کو ملیں گے، یا پھر اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یا تو یعنی ناقابل استعمال ہے، یا پھر اس کو بہت زیادہ ہم فنڈنگ کر کے اس کو لے سکتے ہیں۔ بہرحال ایک پالیسی کی حیثیت سے ہم نے 234 شادی خانوں کی فہرست تیار کی اور ہم نے ریاستی حکومت کو روانہ کیا، اور بہت ساری تجاویز اور سفارشات کی نظر پیش کی۔ انشاءاللہ وہاں سے اگر کوئی پالیسی ڈیسیشن آتا ہے تو ہم اس پہ ضرور کوشش کریں گے کہ پھر سے یہ ریوائیو ہوں، اور اردو کے سلسلے میں یہ کلچرل نمائندگی اس علاقوں میں یہ ضرور کریں۔ اہم سوال یہ اردو کے جو لائبریریز تھے، کمپیوٹر سینٹرز وغیرہ جو ڈالے تھے، اور اوپن اسکولس جو تھے وہ اوپن اسکول بند کر دیے گئے، اب اس سلسلے میں آپ کیا اسٹیپ لیں گے؟ اردو اکیڈمی کے سابق میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لائبریریز اور کمپیوٹر سینٹرز ہوا کرتے تھے، لیکن 2017 میں غالباً یہ فائنانس کارپوریشن کو حکومت کی جانب سے روانہ کیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اگر کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم لینے تیار ہیں، اور اس سلسلے میں اردو اکیڈمی مثبت اقدامات ضرور کرے گی۔ اوپن اسکولز کے بارے میں ڈیسیشن لینا باقی ہے، فنڈنگ اس کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے آنی باقی ہے۔ اگر فنڈنگ آ گئی تو انشاءاللہ ہم ضرور اوپن اسکولز کو شروع کریں گے، بلکہ ہمارے اپنے عزائم تو یہ ہیں کہ تیلگو میڈیم اور انگلش میڈیم کے اندر اردو ایک زائد مضمون کی حیثیت سے اگر کوئی وہاں ٹیچر کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے فنڈنگ کرنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اس کی تجویز کو حکومت کے پاس روانہ کریں گے انشاءاللہ۔ اکیڈمی کی جانب سے دروس اردو اور اردو صحافیوں اور شعراء حضرات کی ایک جو ڈائری شائع کی گئی، وہ بھی ایک اردو اکیڈمی کا کارنامہ ہے، اس سلسلے میں کچھ معلومات ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی 3 کتابوں کا تذکرہ کروں، ہم نے نومبر کے اندر ایک بہت ہی اہم پروگرام کیا تھا اردو مسکن میں۔ وہ یہ تھا کہ مختصر مدتی آن لائن عروضدانی پروگرام رکھا گیا تھا۔ پورے ہندوستان میں اس کی پذیرائی ہوئی، اور پورے ہندوستان سے لوگ 60 سے زیادہ افراد نے اس کے اندر رجسٹریشن کروایا تھا، جس میں نواموں، شعراء اور طلباء شامل تھے۔ یہ آن لائن آف لائن تربیتی پروگرام تھا جس سے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا۔ انڈیا جی ہاں، پورے ملک کے اندر لوگ اس سے شریک ہوئے تھے، کشمیر سے لے کر ایون مدراس کے طلباء بھی شریک تھے۔ بہرحال ایک عروضدانی کا کورس بے انتہا شاندار پیمانے پہ ہم نے 1 ہفتے کا رکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی زیر سرپرستی ڈاکٹر احمد الدین انصاری صاحب کے اندر ہم نے 3 کتابیں شائع کروائی تھی۔ اس میں آپ نے جیسے کہا دروس اردو ایک ایسی بہترین کتاب ہے جس کو اردو نہیں آتی لکھنا پڑھنا، وہ جو ہے اردو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے ہم نے دراصل تیار کروائی تھی 6 ماہ کے سرٹیفکیٹ کورس کے لیے۔ یہ کتابیں انشاءاللہ عثمانی یونیورسٹی کو اور امبیڈکر یونیورسٹی کو بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری، پورے تلنگانہ کے اندر جو اردو کے لکھنے والے مصنفین، ادیباء، شعراء اور دیگر صحافی جو حضرات ہیں اردو کے، ان کی تفصیل کو ہم نے 600 سے زائد پیج صفحات کے اندر ان کی تمام تفاصیل، ان کے فون نمبر اور ان کے بایو ڈاٹا کے ساتھ ہم نے شائع کی ہے۔ اس کی پذیرائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور شوکت عثمانیہ جو کتاب ہے ایک جاذب نظر اور معلوماتی اور باتصویر دستاویزی کتاب ہم نے تیار کی ہے۔ انشاءاللہ ہم قریب اس کو ہم ریاستی حکومت کے اہم وزراء کے ذریعے انشاءاللہ اس کو ریلیز کریں گے۔ بہرحال اردو اکیڈمی اپنے مینڈیٹ کی جانب چل رہی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد ہو، اور جشن اردو جس کو ہم گزشتہ سال ٹمرس سے ہم نے یہ MOU سائن کیا تھا، وہ کتاب انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک منتھ لانگ ایک سیلیبریشن ہوگا جشن اردو، جس میں پورے تلنگانہ کے تمام سکولز، مدارس اور کالجز کے اندر انشاءاللہ یہ جشن ہوگا۔ تو کئی مقابلے، مسابقتی مقابلے، کمپٹیشنز انشاءاللہ ہوں گے، اور اس کی انعامات کی محفل انشاءاللہ ریاستی سطح کی حیدرآباد میں منعقد کی جائے گی۔ یہ تمام کام
زیر سرپرستی ڈاکٹر رحیمالدین انصاری صاحب کے چل رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تلنگانہ کے اندر اردو کو پھر سے عروج حاصل ہوگا. ہر گھر کے آنگن کے اندر اردو چہکے گی، اردو کی مہک انشاءاللہ ہر گھروں کے آنگنوں میں ہوگی. میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اردو کے ذریعے سے اپنے بذریعہ میڈیم اردو کو بچوں کو اپنے بچوں کو پڑھائیں. تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے اسکولوں کو پروموٹ کریں، ایسے اسکولوں کی تائید کریں جہاں کم سے کم اردو زبان دوم کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے اور زبان سوم کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے، اور اپنے بچوں کو اپنے کلچر کے ساتھ جوڑے رکھیں تاکہ اپنے کلچر کے ساتھ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ زبان اور کلچر محفوظ رہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے اردو اکیڈمی تلنگانہ اسٹیٹ کے فعال سیکرٹری ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب. آپ نے سنا اردو اکیڈمی کی جانب سے 1 سالہ کارکردگی میں آپ نے جو خدمات انجام دیے اور آنے والے فیوچر میں کیا کیا پروگرامس ہے وہ ڈیٹیلز بھی آپ کو انہوں نے تفصیلی بتایا. آپ دیکھ رہے تھے روبرو فیس ٹو فیس. لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولے. ساتھ میں ہی سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل.